اب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال تعالی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال علیہ السلام مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو اشتكى له سائر جسده بالسهر والحمى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس قوم کی تعداد ہے وہ مسلمان ہیں۔ دنیا میں 2.5 ارب مسلمان ہیں اور باقی تھوڑے بہت ساری اقوام ہیں۔ اکثریت ہماری ہے، باقی تمام مذاہب اور تمام اقوام اقلیت میں ہیں۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خوار اور دنیا میں سب سے زیادہ غیروں کے سامنے دبے ہوئے اور سب سے زیادہ جس قوم کو کچلا جا رہا ہے وہ مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ سوچنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر اس کی وجہ سوچنا فرض ہے۔ جو اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہے وہ گنہگار ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ آج ہماری پوری عوام ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ذمے کیا کیا چیزیں لگائی ہیں۔ بس سب چاہے غریب ہوں، امیر ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، دنیا دار ہوں، دیندار ہوں، سب کا حال یہ ہے کہ وہ جو ایک چھوٹا سا دائرہ انہوں نے خود کھینچا ہے اسی کے اندر وہ محدود ہو گئے ہیں، اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس کا گھر ہے، دکان ہے، تو یہ گھر اور دکان ہی اس کی سوچ کا محور ہے، اور اسی کو سوچتے 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 اس کے بال سفید ہو رہے ہیں اور وہ بوڑھاپے کی طرف جا رہا ہے اور ایسے ہی وہ مر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں افراد نہیں بنایا۔ جیسے ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، اس نے 5 کو گھر بنا کے دیا، ان کو کاروبار دیا اور کہا تم جانو تمہارا کام جانے، نہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے، نہ میں تم میں سے کسی کا ذمہ دار ہوں۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایسے نہیں تقسیم کیا۔ ہم افراد نہیں ہیں،
بلکہ ہم سب کے سب امت ہیں. ہم سب کے سب کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے نہیں بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتیں نہیں بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیں نہیں بنائیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے. امت بنائی ہے. کون سی امت؟ جو اللہ کو ایک مانتے ہوں، اپنے نبی کو خاتم النبیین مانتے ہوں، ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں. یہ امت جو اللہ کو ایک مانتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوں، آخرت کو تسلیم کرتے ہوں، اور قبلہ ان کا ایک ہو، یہ امت ہے. اب اس میں جو فروعی مسائل ہیں، ان فروعی مسائل کی وجہ سے ان مختلف آراء کی وجہ سے، مختلف رائوں کی وجہ سے امت کو تقسیم نہیں ہونا، بلکہ ایک گھر میں 10 افراد رہتے ہیں، ہر ایک کی پسند الگ ہوتی ہے. کوئی کڑوی چیزیں کھاتا ہے، کوئی میٹھی چیزیں کھاتا ہے، کوئی دودھ پتی پیتا ہے، کوئی سلیمانی پیتا ہے، کوئی قہوہ پیتا ہے، کوئی بریانی کھاتا ہے، کوئی پلاؤ کھاتا ہے. کسی کو کباب پسند ہوتے ہیں، کسی کو کڑھائی پسند ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں کہتے بھائی یہ کڑھائی والی جماعت، یہ کباب والی جماعت، یہ چاولوں والی جماعت، اور یہ روٹی والا فرقہ، اور یہ چاولوں والا فرقہ. سارے اکٹھے رہتے ہیں. چاول کھانے والا روٹی کھانے والے پہ لعن طعن نہیں کرتا، اور روٹی کھانے والا چاول کھانے والے پہ لعن طعن نہیں کرتا. کڑوا کھانے والا میٹھا کھانے والے پہ لعن طعن نہیں کرتا، اور میٹھا کھانے والا کڑوا کھانے والے پہ لعن طعن نہیں کرتا، بلکہ کٹھے بیٹھ کے سارے کھا رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ماننے والوں کو امت کہا ہے. اللہ نے ہمیں امت کہا ہے. اللہ نے ہمیں افراد نہیں کہا. اللہ نے ہمیں قوموں کے ناموں سے نہیں بلایا، بلکہ اللہ نے ہمیں امت کہا ہے. قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مخاطب کر کے امت کہا ہے. کنتم خیر امت، تم سب کے سب امت ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تمہیں امت بنایا ہے، مگر چونکہ امت ہونے کا احساس پیدا نہیں کیا گیا، لہذا نفسا نفسی ہے. ہر ایک کو اپنی فکر ہے، دوسرے سے وہ لا تعلق ہے، اور دوسرے سے وہ بے غرض ہوا پڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان ارشاد سنیے، اور اپنے بچوں کو سنائیے، اپنی عورتوں کو سنائیے، اپنے خواص کو، عوام کو سنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح لا یہتم بالمسلمین فلیس منہم. جو صبح اس حال میں کرے، یعنی جس کی رات اس حال میں گزرے کہ اس کو مسلمانوں کے حالات کی فکر نہ ہو، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. فلیس منہم، وہ ان میں سے نہیں ہے. اگر ان میں سے ہوتا تو اس کو فکر ہوتی. سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن سب سے زیادہ رسوا بھی وہی ہیں، سب سے زیادہ مغلوب بھی وہی ہیں، سب سے زیادہ مظلوم بھی وہی ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں مار کھانے والی قوم بھی وہی ہیں، سب سے زیادہ کفار کے ہاتھوں پٹنے والے بھی یہی ہیں. کیوں؟ جبکہ اکثریت ہے. اس لیے کہ اکثریت تو ہے مگر ایک نہیں ہے، یہ بٹے ہوئے ہیں دھڑوں میں، قوموں میں، زبانوں میں، علاقوں میں، فرقوں میں،
نظریوں میں، سوچوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مختلف جگہوں پہ خطبات دیے، بیانات کیے۔ عرفات میں بیان فرمایا، عرفات سے آ کے پھر آپ نے 10 ذی الحجہ کو جمرات پہ رمی کر کے واپس آ کے منی میں آ کے بیان فرمایا، اور اس کے بعد بھی آپ تھوڑا تھوڑا بیان فرماتے رہے۔ ان تمام بیانات میں ایک چیز کا تکرار تھا، ایک چیز کو آپ نے بار بار دہرایا، اور وہ بات یہ تھی کہ اے میری امت، میرے بعد تم ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا، میرے بعد تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جانا، میرے بعد تم آپس میں تقسیم نہ ہو جانا۔ پھر فرمایا وَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ لا تسودوا وجہی کا میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، جو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، جو نہیں سمجھ سکتے وہ کسی سے پوچھ لیں۔ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کا ترجمہ کر سکوں۔ اور فرماتے ہیں لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، اے میری امت قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، آپس میں تقسیم نہ ہونا، آپس میں لڑنا بھیڑنا نہیں، آپس میں فرقے نہ بنا لینا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا بازار گرم نہ کرنا، بلکہ امت بن کے رہنا۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے 12,000 مسلمان اگر ہوں تو یہ کبھی بھی تعداد کی کمی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمان کتنے ہوں؟ 12,000 ہوں تو کبھی بھی تعداد کی کمی کی وجہ سے یہ مغلوب نہیں ہوں گے۔ اگر مغلوب ہیں تو کوئی وجہ ہے، کوئی اور وجہ ہے، تعداد کی کمی کی وجہ سے یہ مغلوب نہیں ہوں گے۔ اگر یہ 12,000 ہیں، یہاں تو 2.5 ارب ہیں لیکن مغلوب ہیں، اور ہر جگہ رسوا ہیں، ہر جگہ ذلیل ہیں، ہر جگہ پس رہے ہیں، ہر جگہ کٹ رہے ہیں، ہر جگہ ذبح ہو رہے ہیں۔ شام میں کتنے ذبح ہو گئے، عراق میں کتنے ذبح ہو گئے، غزہ میں کتنے ذبح ہو گئے، افغانستان میں کتنے ذبح ہو گئے، چیچینیا میں کتنے ذبح ہو گئے، بوسینیا میں کتنے ذبح ہو گئے، برما میں کتنے ذبح ہو گئے، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس بات کی سوچ اور فکر نہیں ہے نا تو اللہ کے نبی اسے امت سے خارج کر رہے ہیں۔ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی سوچتا ہے، اپنی دکان کے لیے بھی سوچتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے محلے کی کسی کمیٹی کا ممبر ہے تو محلے کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ بھی ہماری نالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہمارا ٹرانسفارمر جل گیا ہے، چونکہ محلے کا وہ کمیٹی کا ممبر ہے، لہٰذا وہ ٹرانسفارمر کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا بھائی میری بیوی بچے اور میری دکان، دو ذمہ داریاں اکٹھے کتنے سارے لوگ نبھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت کے ہر فرد کو اس ذمہ داری کا ذمہ دار بنایا ہے، اور اس پر یہ بوجھ ڈالا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو بلکہ تم ساری امت ہو۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ اب علیہ السلام فرماتے ہیں میری جتنی امت ہے نا، یہ تمام امت ایک جسم کی طرح سے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی زبردست تشبیہ ہے۔ آپ یہ بھی فرما سکتے تھے یہ سب کے سب ایک درخت کی مانند ہیں، آپ یہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن یہ تشبیہ اتنی مزیدار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت کی ایک شاخ کو کاٹ دیں تو باقی شاخیں تو کچھ بھی نہیں کرتی، باقی شاخوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا، باقی شاخوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک شاخ کٹ جائے
پھر بھی دوسری شاخیں ہری رہتی ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں درخت سے تشبیہ نہیں دی بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں جسم کے ساتھ تشبیہ دی ہے. آنکھ میں درد ہو سارا جسم تڑپتا ہے, کان میں درد ہو سارا جسم تڑپتا ہے, دانت میں درد ہو سارا جسم تڑپتا ہے, پیٹ میں درد ہو سارا جسم تڑپتا ہے, ساری رات جاگتا ہے. جب امت مسلمہ ایک تھی, جب یہ سارے ایک تھے, جب یہ سارے ایک صف بنائے کھڑے تھے, تو دنیا کی کسی طاقت کو مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں کا بال بیکا کر سکے. اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ تھی, اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ تھی. لیکن جب امت مسلمہ ٹوٹنا شروع ہوئی اور فرقوں میں بٹی اور جماعتوں میں بٹی اور پارٹیوں میں بٹی, تو اللہ کی مدد سے بھی محرومی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, لڑو نہیں آپس میں. اگر تم آپس میں لڑو گے, آپس میں نفرتیں کرو گے, آپس میں بٹ جاؤ گے, تو تمہاری ہوا خارج ہو جائے گی اور تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا, تم ہلکے ہو جاؤ گے. پھر جب تم ہلکے ہو جاؤ گے تو پھر کفار تم پہ مسلط ہو جائیں گے, دشمن تم پہ مسلط ہو جائیں گے. جب ہم ایک تھے, اللہ سے جڑے ہوئے تھے, آپس میں ایک تھے, بٹے ہوئے نہیں تھے, تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی اور بڑی بڑی فوجیں بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی, بڑی بڑی فوجیں بھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ علیہ السلام کے انتقال کے فوری بعد کا یہ واقعہ ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ رومیوں نے مدینے پہ حملہ آور ہونے کا سوچا ہوا ہے, اس لیے کہ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں, تو وہ اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں پہ ایک ہی دفعہ حلہ بول کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور مدینے کو ان کا قبرستان بنا دیا جائے. یہ ان کو پتہ چلا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 8000 کا ایک لشکر بھیجا, 8000 کا. کس سے لڑنے کے لیے؟ روم سے. روم دنیا کی سب سے بڑی طاقت, ان سے لڑنے کے لیے 8000 آدمی بھیج دیے. مگر چونکہ اللہ کی مدد ساتھ تھی تو 8000 کیا 8 بھی جاتے تو میدان فتح ہو جاتا. چنانچہ جب یہ 8000 چلے اور چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا کہ بھئی تھوڑا سا آرام کر لیں گے پھر چلیں گے. چونکہ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, پل پل کی خبر نہیں پہنچتی تھی تو وہ خط و کتابت کے ذریعے سے چلتی تھی, تو اس میں تو بڑا ٹائم لگتا تھا. تو اندازہ نہیں تھا کہ لشکر, رومیوں کا لشکر جو مدینے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چلا ہے وہ پہنچا کہاں ہے, اس کا علم نہیں ہو سکا. چنانچہ مسلمان چلتے چلتے ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈال لیا. اب جب رات کو پڑاؤ ڈالا تو کوئی پیشاب استنجا کے لیے چلا گیا, کوئی لیٹ گیا آرام کرنے لگ گیا, کوئی آپس میں بیٹھ گئے گپ شپ لگانے کے لیے, کوئی جانوروں کو ادھر ادھر لے گیا چرانے کے لیے, یوں آپس میں بکھر گئے اور لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے. اللہ کی شان, یہ جو اندھیرے کا وقت تھا, اس اندھیرے کے وقت میں وہ جو رومیوں کا لشکر چلا تھا وہ وہیں پہنچ گیا. اندھیرا تھا تو مٹی بھی نظر نہیں آتی, ورنہ تو مٹی اڑتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے. اندھیرا تھا, رات تھی, تو مٹی کا بھی پتہ نہیں چلا. اچانک جو لشکر ان کا آ کے دھمکا اور انہوں نے جو دیکھا کہ مسلمان تو ہمیں یہیں مل گئے, تو انہوں نے اندھا دھند ان پہ فائرنگ شروع کر دی, تلواریں اور تیر چلانا شروع کر دیے اور نیزے چلانا شروع کر دیے اور دھڑا دھڑ مسلمانوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا. اور ان کا شور بھی تھا, لشکر جب لڑتا ہے تو شور بھی مچاتا ہے اپنے دشمن کو حواس باختہ کرنے کے لیے. اب ان کا شور بھی مچ رہا ہے اور تلواریں بھی چل رہی ہیں, یہ بیچارے لیٹے ہوئے, کوئی بیٹھے ہوئے, کوئی ادھر ادھر گئے ہوئے. شور جو مچا تو صحابہ کہتے ہیں اچانک جو اتنے بڑے شور کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی تو ہم نے سمجھا قیامت آ گئی ہے. اتنا بڑا شور کہاں سے آ گیا؟ 1,00,000 آدمی, وہ تھے 1,00,000 آدمی صرف آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہو تو کچھ سنائی نہیں دے گا, اور اگر شور کرے تو وہ کتنا شور بنے گا.
चुनाचे साहबा कहते हैं हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, हर तरफ खलबली मच गई है और हमारे साथी गिरना शुरू हो गए हैं और तलवारें आ रही हैं और तलवारों की आवाज़ें हैं, शोर की आवाज़ें हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन बहरहाल हम अपने आप को कोशिश करके संभालते रहे और अपना दिफा करते रहे, यहाँ तक कि रोशनी आ गई, मगर हम लड़ते रहे। लेकिन इस बेबसी के आलम में जो हाल हमारा हुआ, ये हाल पहले हमारा कभी भी नहीं हुआ था। सहाबा तो हमेशा दंदना के आगे बढ़ते थे और दुश्मन पे छाते चले जाते थे और उनके सर काटते चले जाते थे। ये तो पहली दफा हो रहा है कि मुसलमानों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, और अभी अभी हुजूर की जुदाई का जख्म ताज़ा था। तो सहाबा कहते हैं और तो हमें कुछ समझ नहीं आया, बस बेइख्तियार हमारी ज़बानों से ये लफ्ज़ निकलता रहा, या रब मोहम्मद उनसुर उम्मत मोहम्मद, ए मोहम्मद के रब, मोहम्मद की उम्मत आज तेरे दुश्मनों के नरगे में आई हुई है, आज तू इसकी मदद कर। कहते हम ये कहते रहे और जो हमसे बनता रहा वो हम करते रहे, और करते रात को ये काम शुरू हुआ, दोपहर तक ये काम चलता रहा, भागे नहीं, लगे रहे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं अचानक मेरी नज़र आसमान की तरफ जो पड़ी तो इनफरजत फिस समाए फरजतुन, मैंने देखा कि आसमान एक जगह से खुला है, आसमान में दरार पड़ा है और उस दरार से कुछ घोड़े सवार उतर रहे हैं। उसमें से आगे आगे एक घोड़सवार है जिसके हाथ में एक चमकता हुआ नेज़ा है, उसके सर पे इमामा है और उसके पीछे एक लंबी पगड़ी वालों की लाइन है, वो भी घोड़ों पे बैठ के उतर रहे हैं, उनके घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें आ रही हैं। और वो जो आगे आगे जिसका नेज़ा सूरज की तरह से चमक रहा है, वो ये कहता हुआ नीचे उतर रहा है, या उम्मत मोहम्मद कद अताकुमुल्लाह बिन नस्र, ए उम्मत मोहम्मद घबराओ नहीं, अल्लाह खुद तुम्हारी मदद को आ गया। कद अताकुमुल्लाह बिन नस्र, लेकिन ये किसको कह रहे हैं? ये किसको कह रहे हैं? ये बनु खजरज को नहीं कह रहे, ये बनु औस को नहीं कह रहे, ये कुरैश को नहीं कह रहे, ये बनु हाशिम को नहीं कह रहे, ये बनु तैम को नहीं कह रहे, ये बनु अदी को नहीं कह रहे, ये बनु मुगीरा को नहीं कह रहे। ये किसको कह रहे हैं? या उम्मत मोहम्मद कद अताकुमुल्लाह बिन नस्र, ए उम्मत मोहम्मद अल्लाह तुम्हारी मदद को आ गया है, लिहाजा अब तुम न घबराओ। सावा कहते हैं बस ये आवाज आते ही एकदम मैदान का निजाम ही पलट गया और धड़ाधड़ कुफ्फार ज़ब्ह होने लगे और गिरने लगे, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी और रोम पर ऐसा रौब डाल दिया कि आइंदा कभी मदीने की तरफ मेली आंख से देखने की उनको मजाल भी नहीं। हमारे नबी ने अपनी जिंदगी भर की कुर्बानी देकर जिस दरख्त को सेंचा था, जिस दरख्त की जड़ों में अपना खून डाल के उसको हरा भरा किया था, आज उम्मत मुस्लिमा अपने कुल्हाड़ों से, अपनी जबान के कुल्हाड़ों से उसकी शाख शाख से जुदा कर रही, जबान के कुल्हाड़ों से। हदीस में आता है कि एक शख्स इतनी नेकियां करता है, इतनी नेकियां करता है कि करते करते करीब है कि वो जन्नत में जा पहुंचे, उसकी जबान से एक बोल निकलता है जिसकी वजह से उसको जन्नत के करीब से उठाकर जहन्नम की गहराई में फेंक दिया जाता है। शारहीन हदीस ने इस पे कलाम किया है कि वो आखिर कौन सा बोल है कि जिस बोल की पादाश में उसकी जिंदगी की सारी नेकियों को अल्लाह बर्बाद करके उसको जहन्नम की तहों में पहुंचाता है। आखिर वो कौन सा बोल है? तो शारहीन हदीस कहते हैं इससे मुराद वो बोल है जो बोल उम्मत को टुकड़े करता है, आपस में नफरतें पैदा करता है। ये वो बोल है जिसका बोलने वाला बड़ा तहज्जुद गुजार है, बड़ा आमाल वाला है, बड़ा पक्का नमाजी है, बड़ा सदका खैरात करने वाला है, लेकिन इसकी जबान कैंची की तरह चलती है, ये उम्मत को तोड़ता है, उम्मत को तकसीम करता है। इसके एक बोल की वजह से
اللہ اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد کر کے اس کو جہنم کی گہرائی میں پھینک دے گا۔ اب اس وقت امت تقسیم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو، کفر کا منہ کالا ہو، کفر نیست و نابود ہو، اسلام دنیا میں زندہ ہو، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو، تو یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ امت ایک نہ ہو جائے۔ تب تک ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ کون سا اسلام لائیں گے؟ بالفرض اگر امت مسلمہ کو باغ ڈور دی جاتی ہے کہ بھئی سنبھالو ساری دنیا کو، کون سا اسلام لائیں گے؟ بریلویوں والا یا دیوبندیوں والا؟ مقلدین والا یا غیر مقلدین والا؟ سنیوں والا یا شیعوں والا؟ کون سا اسلام لائیں گے بھائی؟ اسلام کا بول بالا ہو، حضور کی روح خوش ہو، حضور کا دل باغ باغ ہو، اور حضور کی محنت بارآور ہو، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے جو رات رات آنسو بہائے ہیں، ساری رات جاگ کر دعائیں مانگی ہیں، وہ آنسو بارآور ہوں، وہ آپ کی دعائیں بارآور ہوں، یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ امت کی تقسیم ختم نہ ہو اور یہ امت ایک نہ ہو جائے۔ اور یہ امت تبھی ایک ہوگی جب یہ اپنے آپ کو امت سمجھے اور اوروں کے خلاف زبان درازی کو بند کرے۔ کتنے لوگ ہیں جو منبر رسول پہ بیٹھ کے ایسی آگ برساتے ہیں کہ سامنے بیٹھا ہوا مجمع بجائے اس کے کہ آخرت کی فکر لے کے جائے، جنت کا شوق لے کے جائے، جہنم کا خوف لے کے جائے، اللہ پاک کے سامنے پیشی کا خوف لے کے جائے، اور اللہ کی محبت کو لے کے جائے، اللہ کے نبی کی محبت کو لے کے جائے، اہل بیت کی محبت کو لے کے جائے، اہل اللہ صحابہ کی محبت کو لے کے جائے، بجائے اس کے نفرتیں لے کے مجمع اٹھتا ہے۔ اور اب تو سوشل میڈیا ایک شیطانی میدان ہے، ایک شیطانی میدان ہے۔ شیطانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثریت شیطان کے پیروکاروں کی ہے اور شیطانی جھنڈا اٹھانے والوں کی ہے۔ ہر ایرا غیرہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کے امت کو تقسیم کر رہا ہے اور امت میں نفرتیں بانٹ رہا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب کے سب مل کر امت کو ایک بنانے کی کوشش کریں۔ ہم امت کو ایک بنا نہیں سکتے، بنانے والوں میں اپنا نام لکھا سکتے ہیں۔ اور بنانے میں، امت کے ایک ہونے میں حصے دار بن سکتے ہیں کہ جی میں بھی وہی ہوں جس نے امت کے ٹکڑے جوڑ کے ٹانکے لگائے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ دلی میں ہوتے تھے، دلی سے ان کے شیخ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے اجھودن میں دین کا کام کریں۔ اجھودن ایک علاقے کا نام تھا، آج کل اس کو پاک پتن کہتے ہیں، پاک پتن۔ فرمایا آپ وہاں جائیں، وہاں جا کے لوگوں کو اللہ کا نام سکھائیں، وہاں جا کے دین کا کام کریں۔ یہ یہاں آئے، جب یہاں تشریف لائے تو اللہ والا تو دور سے پہچانا جاتا ہے، تو ماشاءاللہ لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑی محبت دی، آنے لگے، لوگ آ کے ملنے لگے۔ تو ظاہری بات ہے جب اللہ والے کے پاس کوئی جاتا ہے تو کوئی ہدیہ تحفہ لے کے جاتا ہے۔ ایک کوئی غریب آدمی تھا، اس کے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، کینچی لے کے گیا ان کے پاس کہ جی یہ میرے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، ہدیے میں کینچی لے کے آؤں، آپ کو کام آئے گی مونچھے قدرنے میں۔ جب حضرت کے پاس اس نے کینچی پیش کی نا تو حضرت کانپ گئے،
लरज उठे, फरमाने के नहीं 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 नहीं, इसको उठाओ, मुझे कैंची नहीं चाहिए, मुझे सुई ला के दो, और कुछ नहीं है तो सुई ला के दो। कैंची का काम कुतरना है, सुई का काम टूटे हुओं को जोड़ना है। मैं कुतरने नहीं, काटने नहीं, मैं तो तुम्हें जोड़ने आया हूं। नबी काटने नहीं आता, नबी जोड़ने आता है। घर घर में ये जहन साजी करने की जरूरत है। भाई हम उम्मत हैं, हम मुसलमान हैं। हुव सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तुम्हारा नाम रखा है मुसलमान। हम कहते हैं नहीं, मैं तो कुछ और हूं। अल्लाह कह रहे हैं मैंने तुम्हारा नाम रखा है मुसलमान। अपना तारुफ यूं न कराओ कि मैं फलां फिरके से हूं, मैं फलां कौम से हूं, बल्कि अपना तारुफ यूं कराओ कि मैं हुजूर का उम्मती और मुसलमान हूं। हम लोग यमन गए, सनआ शहर में हम ठहरे हुए थे, तो वहाँ के साथियों ने हमें बताया कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी की कब्र है, वो यहाँ जमात में आया था, फौत हो गया था, तो आप उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, चलेंगे। कौन आता होगा उस बेचारे की कब्र पे? यहाँ वाले तो नहीं जाते होंगे, न जान न पहचान। चलो हम चलते हैं। हम उनकी कब्र पे गए तो मैंने कहा देखूं कि कहाँ का था, कौन था। जब वहाँ गए तो उसकी कब्र पे तख्ती लगी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था सिर्फ उम्मती। तो जो इनके जनाजे वनाजे में शरीक थे उनसे मैंने पूछा कि ये कहाँ के थे, क्या नाम था? कहा हमें कुछ पता नहीं, बस उसने ये कहा था जब मेरी कब्र बनाओ और कतबा लगाओ तो और कुछ न लिखना, सिर्फ ये लिखना कि उम्मती। हुजूर का एक उम्मती है जो यहां लेटा हुआ है। बड़ा नुकसान हो चुका है उम्मत मुस्लिमा का, आपस की तकसीम की वजह से, आपस की दूरियों की वजह से, आपस की लड़ाइयों की वजह से बहुत नुकसान हो गया है। अब ज़रूरत है कि हम इस नुकसान की तलाफी करें और अपने नबी के ज़ख्मों के लिए मरहम पट्टी का इंतज़ाम करें। उम्मत को जोड़ना ये हुजूर के ज़ख्मों के लिए मरहम पट्टी है, उम्मत को तोड़ना ये हुजूर के ज़ख्मों पे नमक छिड़कना है। जो उम्मत को तोड़ रहा है, जो उम्मत को काट रहा है और जो फिरका वारियत को हवा दे रहा है, वो हुजूर के जख्मों पे नमक छिड़क रहा है। खुदाए पाक की कसम, अगर उसे यकीन ना आए तो वो मर के देख ले कि उसने अपने बोलों से, अपने खिताबों से, अपनी तकरीरों से, अपने नजरिए और सोच से हुजूर के जख्मों पे नमक छिड़का था या हुजूर के जख्मों की मरहम पट्टी की थी। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये इरशाद कहने में मुझे झिझक नहीं होगी कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैं आलम बरज़ख की तरफ देखता हूं तो मुझे हुजूर की रूह तड़पती हुई नजर आती है। अब ये उम्मत जुड़ेगी कैसे? सबसे पहला काम हम अपनी जबानों पे कंट्रोल करें। ये जबान तोड़ भी लेती है और ये जबान जोड़ भी लेती है। अल्लाह ने जबान में अजीब सलाहियतें रखी हैं कि ये मिठाई भी बांट सकती है, ये मिर्चें भी बांट सकती है, ये फूल भी दे सकती है, ये पत्थर भी फेंक सकती है, ये जोड़ भी सकती है, ये तोड़ भी सकती है, ये मरहम पट्टी भी कर सकती है और ये जख्मों पे जख्म भी लगा सकती है। अल्लाह ताला ने जबान के अंदर ऐसी सलाहियत रखी है। इस बात का हम में से हर एक ये अज़म करे कि भाई मैंने अपनी जबान से किसी का दिल नहीं दुखाना। किसी को गलत देखूं तो उसको सही तरीके से समझाना है। समझाना नहीं आता तो खामखा काम खराब नहीं करना, खामोश रहना है। लोग समझते हैं कि समझाना भी बस कोई बाएं हाथ का खेल है, जो चाहे समझाता फिरे। नहीं, समझाना भी एक फन है, समझाना भी एक काम है। आता हो तो समझाओ, नहीं आता है तो नहीं समझाओ,
خاموش رہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. تمہیں دعوت دینی ہے، سیدھے راستے کی طرف بلانا ہے تو حکمت کو استعمال کرو، سوچ سمجھ کے کام کرو. اور اچھے طریقے سے نصیحت کرو. اور اگر اگلا کہے کہ تم مجھے قائل کرو، دلائل کے ذریعے سے قائل کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلائل دینے کا انداز بھی ایسا اختیار کرو التی ہی احسن، جو سب سے اچھا انداز ہو. اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو نیچ دکھانے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، اس کو پچھاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، اچھے لہجے، اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو سمجھاؤ. سب سے پہلا کام اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں. تو آپ علیہ السلام ان کو نصیحتیں فرما رہے تھے. کچھ نصیحتیں، کئی ساری نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں حدیث کی کتابوں میں، کئی ساری نصیحتیں جب آپ کر چکے اور بہت ساری ہو گئیں، ایک مجموعہ ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اب تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کام کر لو تو یہ سارے کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. اگر تم وہ کام کر لو نا، ایک کام، تو یہ جتنی باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں یہ سب تیرے قابو میں آ جائیں گی، ان سب کو کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. وہ کہنے لگے اجل یا رسول اللہ، حضور ضرور بتائیں. تو آپ علیہ السلام نے کچھ فرمایا نہیں زبان سے، بلکہ عمل سے اپنی زبان مبارک کو نکالا اور اپنے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی سے اپنی زبان کو پکڑ کے باہر نکالا، اور پھر فرمایا معاذ اس کو قابو میں رکھو. اگر یہ تمہاری قابو میں آ گئی نا، یہ تمہاری قابو میں آ گئی تو یہ جتنی باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں اور پورا جو دین تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اس پورے دین پہ عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اگر تم اس کو کنٹرول کر لو تو. حضرت معاذ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی اچھی اچھی باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں، اور اب حضور فرما رہے ہیں کہ صرف اس کے ذریعے سے ان سب کو کرنا آسان ہوگا، تو کیا اس میں ایسا کون سا کمال ہے، اور اس کو قابو نہ کرنے میں ایسی کون سی مصیبت آئے گی کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام اتنے اہتمام کے ساتھ اپنی زبان سے پکڑ کے فرما رہے ہیں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا زبان کے بولوں کی بھی کوئی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن اس کی وجہ سے بھی کوئی مسائل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم کرے جبل کے بیٹے، قیامت کے دن منہ کے بل جہنم میں پھینکے جانے کا سبب زبان کے بول ہی تو ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر کسی مخلوق کو، پوری روئے زمین پر کسی مخلوق کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالے رکھنا اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. سانپ، بچھو، شیر، بھیڑیے، ان کو قابو کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، اور ڈاکوؤں اور چوروں اور باغیوں، لٹیروں، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال کے رکھنا تاکہ امن و امان قائم ہو، یہ اتنا ضروری نہیں ہے. امن و امان کو قائم کرنے میں سب سے بڑا کردار زبان کا ہے. سارے فساد کی جڑی یہ زبان ہے. بہت سے لوگ اہل بیت کی شان بیان کرتے 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 صحابہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ
صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے کرتے اہل بیت کی شان کو گھٹانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی کیا مصیبت پڑی ہے تمہیں بھائی؟ ہر طرف سے غلو ہے، ہر طرف سے زیادتی ہے. اور یہی اسباب ہیں امت کے نہ جڑ پانے کے، یہی اسباب ہیں اللہ کی مدد سے محرومی کے. اس لیے میں اور آپ یہاں سے یہ نیت لے کے جائیں، کسی کے خلاف نہیں بولنا، کسی کے خلاف نہیں بولنا. آپ کو وہ پسند نہیں ہے، خاموش رہیں. سمجھا سکتے تو سمجھا لیں، نہیں سمجھا سکتے ہیں تو خاموش رہیں. اور خاص طور پر اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں یہ وضاحت سے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ میں آپس میں جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں زبان کو بند رکھا جائے. کیوں بند رکھا جائے؟ اس لیے کہ ہمیں ڈھنگ ہی نہیں کسی چیز کو اس کے رتبے پہ رکھنے کا، اس لیے خاموش رہو بھائی. جس کو بولنا نہ آتا وہ خاموش رہے، جس کو بولنا آتا وہ بولے. ادھر سے ایک چنگاری اٹھتی ہے، ادھر سے 2 چنگاریاں آتی ہیں، ادھر سے 4 چنگاریاں جاتی ہیں، ادھر سے 10 چنگاریاں آتی ہیں. یوں آگ ہی آگ بنا ہوا ہے ہمارا سارا ملک، ساری دنیا. اللہ نے ہمیں ایسے نبی دیے جنہوں نے دشمنوں کو بھی جوڑا. اللہ نے ہمیں ایسے نبی دیے جن کے ناموں میں سے ایک نام ہے رحمت للعالمین، سب کے لیے رحمت. جنہوں نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، جنہوں نے آپ کے خلاف اسکیمیں بنائیں اور کئی دفعہ آپ پہ حملہ آور ہوئے مگر کامیاب نہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کبھی میلی نظر سے نہیں دیکھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش کی طرف سے جو لوگ آئے تھے ہمارے نبی سے بات چیت کرنے کے لیے اور مکے میں داخل ہونے سے منع کرنے کے لیے، ان میں کئی تھے. عروہ بن مسعود تھا اور اس میں سہیل بن عمر بھی تھا. یہ متکلم تھا ان کا، اور سب سے زیادہ سخت رویہ اس کا تھا. جب آپ علیہ السلام نے ان کی تمام شرطیں مان لیں اور پھر حضرت علی کو بلایا کہ یہ تمام شرطیں لکھو، تو حضرت علی نے لکھا کہ یہ شرطیں ہیں جن پر آپس میں صلح ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان، فلاں 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 کفار قریش کے درمیان. جب حضرت علی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ لکھا تو سہیل بن عمر کہنے لگا رسول اللہ کو کاٹو یہاں سے، محمد بن عبداللہ لکھو. رسول اللہ کیوں لکھا ہے تم نے؟ ہم تمہیں رسول مانتے تو جھگڑا کائے کا تھا؟ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھو. حضرت علی نے کہا رسول اللہ میں نہیں کاٹوں گا. آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھا دو کہاں لکھا ہوا ہے، میں اپنے ہاتھ سے کاٹتا ہوں. چونکہ ہمارے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. حضرت علی نے دکھایا، آپ نے اپنے ہاتھ سے کاٹا. اتنا بدتمیز اور اتنا ڈھیٹ قسم کا آدمی. لیکن جب مکہ فتح ہوا، اس کے 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے. 10,000 کا عظیم الشان لشکر آپ کے ساتھ تھا، اور کفار قریش کچھ بھاگ گئے، کچھ آ کے قدموں میں گر گئے اور کچھ گھروں میں چھپ گئے. جب آپ فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے سارے لشکر میں اعلان کیا، من لقی منکم سہیلا فلا یشد الیہ النظر، جو تم میں سے سہیل کو دیکھ لے تو اس کو گھور کے بھی نہ دیکھے، کہیں وہ بھاگ نہ جائے، گھور کے بھی نہ دیکھے. جس نے بدتمیزی کی انتہا کی، آپ فرما رہے ہیں اس کو گھور کے بھی نہیں. فلا یشد الیہ النظر، گھور کے بھی نہ دیکھنا، اس لیے کہ اس کو کاٹنا نہیں ہے نا، اس کو بھی جوڑنا ہے. چنانچہ جب سہیل بن عمر نہیں آیا تو آپ نے فرمایا سہیل کیوں نہیں آ رہا، سہیل کہاں ہے؟ سہیل تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا صلاحیتوں والا آدمی ہے. چنانچہ یہ سن کر سہیل آیا اور آپ علیہ السلام نے اس کا استقبال کیا. آپ علیہ السلام نے سہیل بن عمر کا استقبال کیا اور اس کو عزت دی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سہیل بن عمر کو ایسا قبول کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آس پاس میں ارتداد کی ہوا چلی اور لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے تو مکے کے لوگ بھی سوچنے لگ گئے کہ کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ آخر میں مسلمان ہوئے تھے، تربیت تو ہوئی نہیں تھی. تو یہ سہیل بن عمر تھے جو کھڑے ہو کے پورے مکے والوں کے سامنے ایسی ایمان افروز اور زوردار تقریر کی کہ سارے کا سارا مکہ اسلام پہ دوبارہ جم گیا. ہمارے نبی توڑنے نہیں آئے تھے، جوڑنے آئے تھے. ہم توڑنے والی باتیں مت کریں، ہم جوڑنے والی باتیں کریں. بے تحقیق باتوں پہ اپنے عقائد کو قائم نہ کریں، بے تحقیق باتوں پہ اپنے نظریات کی عمارت کو کھڑا نہ کریں، تحقیق کریں. اللہ تعالیٰ امت کو آپس میں ایک کر دے. جس دن امت ایک ہو گئی حضور کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. جس دن امت ایک ہو گئی حضور کے آنسو باراور ہو جائیں گے. جس دن امت ایک ہو جائے گی حضور کے چمن میں بہار آ جائے گی. ہم سب کے سب مل کے اس بات کی کوشش کریں کہ اب ہم نے آج کے بعد امت کو توڑنا نہیں، جوڑنا ہے. اگر امت نہ بھی جڑی نہ ہماری محنت سے تو کل قیامت کے دن جب آواز لگائی جائے گی کہ کس نے امت کو توڑا اور کس نے امت کو جوڑا، تو اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں امت کو جوڑنے والوں میں اٹھائے گا. اور اللہ سے اس کی دعا بھی کریں کہ یا اللہ امت کے جڑنے کی صورت پیدا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.